حسین 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 یا حسین حسین الغریب الغریب الحسین حسین الشہید الشہید الحسین حسین الغریب الغریب الحسین حسین الشہید الشہید الحسین. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ کل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود سیدنا المجدد والمصطفى الامجد وبالقاسم محمد والصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال حسین بن علی علیہم الصلاۃ والسلام الا ان الدعی ابن الدعی قد رکز بین اثنتین بین السلۃ والذلہ وہیہات من الذلہ. سرکار سید الشہداء کا نہایت قیمتی جملہ جس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ آگاہ ہو جاؤ، یہ پست فطرت نامراد کا بیٹا پست فطرت و نامراد، اس نے ہمیں اس دوراہے پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ جس کا ایک راستہ شمشیر تلواروں کا اسلحوں کا یا موت کا راستہ ہے اور دوسرا راستہ ذلت کا راستہ ہے. ہیہات کی ذلت ہم سے نزدیک ہے. اس جملے کے ضمن میں خطبہ جناب زینب سلام اللہ علیہ اور معیار عزت و ذلت کے عنوان سے جس گفتگو کا آغاز ہوا تھا وہ آج اپنے 9ویں مرحلے میں. آغاز میں اس گفتگو میں عزت اور ذلت کے مفہوم پہ بات ہوئی تھی کہ عزت یعنی انسان کی وہ حالت کی جس میں وہ شکست کو قبول نہ کرے، ایکسیپٹ نہ کرے، یا کوئی مقابل مخالف یا دشمن اس کو مغلوب نہ کر سکے. لیکن جو شکست کا واقعی مفہوم ہے، مغلوب یا غالب ہونے کا جو مفہوم ہے، اس مفہوم کے لیے اہم یہ ہے کہ ہم اس کو قرآن مجید یا اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام کی سیرت، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، اور جس کا بہت واضح نمونہ کربلا کے میدان میں ہے، اس سے سمجھنے کی کوشش کریں. لہٰذا ان ساری چیزوں سے جو اہم ترین میسج سامنے آتا ہے وہ یہ کہ اگر انسان اللہ والا ہو جائے تو پھر کبھی بھی وہ ذلت کو قبول نہیں کرتا ہے، ہمیشہ صاحب عزت ہوا کرتا ہے. اور بھی اس کے علاوہ قرآن مجید کی روشنی میں عزت کو حاصل کرنے کے علل و اسباب موجود ہیں کہ ان پہ بہرحال گفتگو کا موقع نہیں رہا. اور پھر اس کے بعد اس گفتگو کے تسلسل میں بیعت سرکار سید الشہداء کی تحریک، ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ کا کوفے کا سفر، دربار کوفہ میں آپ کا خطبہ، اور پھر اس کے بعد کل کی گفتگو میں شام میں کس طریقے سے آپ داخل ہوئیں اس پہ گفتگو ہوئی. شام میں داخل ہونے کے بعد سرکار سید الشہداء اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے سرکار سید الشہداء اور دوسرے شہداء کے سروں کو، اہل حرم کو اور ان ساری چیزوں کو یزید کے دربار میں حاضر کیا گیا. یزید جو کہ
سرکار سید الشہداء کے قتل سے اپنی جیت محسوس کر رہا تھا، لہٰذا اس جیت کے نشے میں وہ مست تھا۔ اس کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ہم نے ایک بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ اب وہ ایک اس کا پورا پس منظر ہے، موقع نہیں کہ وہ بات پیش کی جائے کہ یزید کے نگاہ میں کچھ افراد، 3 افراد ایسے تھے کہ جن کی بیعت لینا اس کے لیے بہت اہم تھا، اور ان 3 میں بھی سب سے اہم تھا سرکار سید الشہداء کی بیعت۔ سرکار سید الشہداء کی یقیناً بیعت کوئی سوال ہی نہیں کہ کرتے یا کریں، لیکن سرکار سید الشہداء بالفرض اگر بیعت کرتے، بالفرض اور فرض محال کی، تو یزید کو ایسا وہ تھا کہ اس بیعت کے ذریعے یقیناً سرکار سید الشہداء کی تائید ہو جائے گی اس کی حکومت پہ، اور بہت سارے مسائل اور رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی۔ لیکن اگر سرکار سید الشہداء بیعت نہیں کرتے ہیں اور اس کی حکومت میں رہتے ہیں، تو پھر وہ جو 1-2 گفتگو پہلے بات ہوئی تھی، وہ سارے مسائل اور حالات پیش آئیں گے جو سرکار سید الشہداء نے کیا۔ لہٰذا یزید کو ایسا لگ رہا تھا کہ سرکار سید الشہداء کو قتل کر کے اور ان کے جانثار ساتھیوں کو قتل کر کے، ابھی اسے لگا کہ مثلا جو بھی امام حسین علیہ السلام کی فکر کے لوگ تھے، جو ان کے ساتھ دینے والے لوگ تھے، جو ان کے ناصر تھے، وہ سب کے سب تو قتل ہو گئے، ابھی تو کوئی بچا نہیں، خاندان کے سارے افراد قتل ہو گئے۔ لہٰذا اس کو ایسا لگ رہا تھا کہ ہم نے بہت بڑا کام کر لیا ہے، بہت بڑی جیت ہم کو مل گئی ہے، بہت بڑی فتح، کامیابی اور کامرانی مل گئی ہے، اب ہمارے مثلاً بہت سارے راستے ایک دم صاف ہو گئے ہیں اور کلیئر ہو گئے، ابھی ہماری حکومت میں مثلاً کوئی اس طرح کا خلل، کوئی مشکل نہیں پڑنے والی ہے۔ لہٰذا وہ بہت زیادہ اس خوشی میں مست تھا، بہت زیادہ اس جیت سے وہ خوش تھا، اور اس نے یہ جس دن اہل حرم کا قافلہ شام میں پہنچا ہے، اس دن یزید نے جو دربار سجایا تھا، یہ دربار بے سابقہ تھا، یعنی اس سے پہلے اس طرح سے کبھی دربار سجایا نہیں گیا تھا، در واقع اصل وہ دربار بھی نہیں تھا، اور آج بھی وہ جگہ محفوظ ہے کہ جہاں پہ اس دن دربار سجا تھا۔ اور بہرحال تاریخ کے حوالے سے وہ جگہیں بھی ذکر کی جاتی ہیں جہاں پہ منبر ہے، جہاں پہ اہل حرم کھڑے تھے، جہاں پہ خود یزید بیٹھا تھا، اور ابھی بھی کافی بڑا حال وہ دکھتا ہے اس زمانے کے حساب سے۔ تو بہرحال تو ایک ایسا دربار کی جو اس سے پہلے کبھی نہیں سجا تھا، جس میں شام کے سارے اشراف در واقع شرفا شریفوں کو کہا جاتا ہے، لیکن اشراف سے مراد یہاں پہ وہ کہ جو اشراف میں شمار ہوتے تھے، بزرگان بھی صحیح معنوں میں البتہ نہیں کہہ سکتے ان کو، لیکن بہرحال کہ جو شام میں بڑے لوگ شمار ہوتے تھے، قبیلوں کے سردار، جن کی ایک حیثیت تھی، جن کی عزت تھی، لوگ ان کی رسپیکٹ کرتے تھے، روز لوگ ان کو مانتے تھے۔ ملک کے بڑے بڑے عہدیدار، وزراء یعنی منسٹرز، ملٹری جو اس کی فوج تھی، ملٹری کے بڑے بڑے عہدیدار، کمانڈرز، اس طرح کے لوگ، اور ان سب کے ساتھ ساتھ دوسرے ممالک کے سفراء، سفیر، ایمبیسڈرز، اس وقت بھی تھا کہ دوسرے ممالک کے سفراء آتے جاتے تھے، بعض اوقات رہتے تھے، کاموں کا انجام دیتے تھے۔ تو اس طریقے سے وہ سینکڑوں لوگوں، وہ ہے نہیں کہ مثلاً اتنے 100 کرسی نشین کا، تو وہ سینکڑوں لوگ تھے کہ جن کے لیے ان کے حسب مراتب کرسیاں رکھی گئی تھیں، ان کی جگہ معین کی گئی تھی۔ اس کو بڑا ایک فخر سا محسوس ہو رہا تھا کہ مثلاً ہم ایک اتنا بڑا کام کر کے اس کا جشن منا رہے۔ در واقع اس کو پہلے سے ہی ایک اقتدار کا نشہ تھا، پہلے سے ہی اس کو اقتدار کا گھمنڈ تھا، کیونکہ یقیناً وہ حکومت بظاہر چھوٹی حکومت نہیں تھی، بہت بڑی حکومت تھی۔ ٹھیک ہے، یزید اس کا حقدار نہیں تھا، یزید غاصب تھا۔ اوائل کی گفتگو میں شاید دوسرے یا تیسرے دن اس پہ بات ہوئی کہ جب صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ کیا بنی امیہ کو اللہ نے حکومت دی ہے، تو امام نے کہا نہیں، اللہ نے ہم کو حکومت دی تھی، بنی امیہ نے اس کو ہم سے چھین لیا ہے، غصب کر لیا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے کہ جیسے کوئی لباس، کوئی کپڑا کسی کے لیے سلا جائے اور کوئی دوسرا اس کو زبردستی پہن لے، اور یہی چیز مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے بھی خطبہ شقشقیہ میں بیان کی تھی۔ لہٰذا اس کو پہلے سے ہی اقتدار کا ایک اپنا گھمنڈ تھا، نشہ تھا، احساس تھا اقتدار کا کہ ہم اتنے بڑے حاکم ہیں، یہ ہے وہ ہے، ساری چیز اس کو ایسا لگتا تھا کہ ہم کچھ بھی چاہیں تو کر سکتے،
جیسے آج بھی حکمران کو ایسا لگتا ہے کہ ہماری حکومت اتنی بڑی ہے، ہم کچھ بھی چاہے کر سکتے ہیں، ہماری حکومت اتنی پرانی ہے، ہم کچھ بھی چاہے کر سکتے ہیں۔ اور اکثر ایسا ہوا ہے کہ جب انسان کے اندر اقتدار کا نشہ اور گھمنڈ آ جاتا ہے کہ ہماری اتنی بڑی حکومت ہے، ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، تو وہی نشہ اور گھمنڈ اس حکومت کی نابودی کا باعث بن جاتا ہے، چاہے وہ شاہ ایران ہو، چاہے وہ صدام ہو، چاہے وہ غدافی ہو۔ اور آنے والے وقت میں بھی ایسی مثالیں عنقریب کم نہیں ہیں۔ تو یہ نشہ اور گھمنڈ تھا کہ ہماری اتنی بڑی حکومت ہے، ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور اسی اعتبار سے اس نے سرکار سید الشہداء سے متعلق اس رویے کو اپنایا۔ لیکن یہ جو اس کو ایک طاقت کا احساس تھا، ایک اقتدار کا نشہ تھا، گھمنڈ تھا، سرکار سید الشہداء کے قتل کے نتیجے میں اس کو مزید طاقت کا احساس ہو گیا۔ فطری چیز ہے کہ ایک انسان جب کسی پہ جیت پاتا ہے، فتح پاتا ہے، تو اس کو اپنی طاقت بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہ عموماً معاشرے میں ایسا دکھتا ہے۔ تو یزید کو بھی ایسا محسوس ہوا کہ ابھی ہماری طاقت بڑھ گئی ہے، ہمارا ٹکراؤ ختم ہو گیا ہے، کم ہو گیا ہے، نہ کے برابر ہو گیا ہے، طاقت بڑھ گئی ہے۔ ایک اتنے بڑے معرکے میں ہم نے فتح حاصل کر لی ہے، لہذا باطل طاقتیں انہی چیزوں کو کامیابی سمجھتی ہیں اور اسی کو اپنے طاقت یا عزت کی دلیل سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ بہت چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، جیسا کہ بات پہلے یا دوسرے دن ہوئی تھی کہ شکست اور فتح کا معیار یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی ضد کو یا اپنے فیصلوں کو پالیں۔ سرکار سید الشہداء نے قیام کیا تھا کہ ہم یزید کے مقابلے میں ارادہ تھا کہ حکومت قائم کریں گے تاکہ اس کے ذریعے سے اصلاح کریں، لیکن اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلے۔ سرکار سید الشہداء نے نعوذ باللہ استغفر اللہ ضد نہیں کی کہ ہم کو حکومت قائم ہی کرنا ہے، لیکن یزید کی ضد تھی کہ سرکار سید الشہداء سے یا بیعت لینی ہے یا قتل کرنا ہے۔ تو جو اس کی اپنی ضد تھی، جو اس کا اپنا فیصلہ تھا، جب وہ فیصلے کو پورا ہوتے دیکھا تو اس کو لگا کہ ہم جیت گئے، اس کو لگا کہ ہمیں طاقت حاصل ہو گئی، اسے لگا کہ ہمیں عزت حاصل ہو گئی۔ یہ عموماً جو مادی طاقتوں کے وارث و مالک ہوتے ہیں، مالک بھی نہیں ہوتے ہیں، غصب کرتے ہیں، ہتھیاتے ہیں، وہ ان چیزوں کو کامیابی کی دلیل، جیت کی دلیل، عزت کی دلیل سمجھتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے تھے، یہ ہو گیا، یہ چاہتے تھے، یہ ہو گیا، الیکشن میں جیتنا چاہتے تھے، جیت گئے، اب وہ جیتنے کے لیے چاہے جیسے جو بھی کریں۔ آج بھی جو حکومتیں یہ کچھ فیصلہ کرتی ہیں، پھر اس فیصلے تک پہنچنے کے لیے، اس چیز کو پانے کے لیے سب سیاہ و سفید الٹا سیدھا کرتے ہیں، اور پھر جا کے اس فیصلے کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان چیزوں کو، اور اگر بالفرض وہ چیز مل جاتی ہے تو وہ فخر محسوس کرتے ہیں اور اس کو طاقت سمجھتے ہیں، در واقع طاقت نہیں ہے۔ یہی ان کی جو بدگمانی ہے، یہی جو غلط فہمی ہے ان کی، جو غلط سمجھ رہے ہیں، یہی چیز باعث بنتی ہے ان کے شکست کا، کیونکہ در واقع یہ طاقت نہیں ہے، در واقع یہ کامیابی نہیں ہے، در واقع یہ عزت نہیں ہے۔ طاقت، عزت، کامیابی اصل اصول کی بنیاد پہ ہے، اصول سے ہٹنا ہی انسان کی ناکامی ہے، اصول سے ہٹنا ہی انسان کی ذلت ہے۔ یزید اس کو کامیابی سمجھ رہا تھا، یزید اس کو طاقت سمجھ رہا تھا، اور پھر اس کے بعد اس نے اسی اقتدار کے نشے میں حکم دیا کہ سرکار سید الشہداء کے سر کو حاصل کیا جائے۔ خواتین وہاں موجود تھیں، اسیران کربلا وہاں موجود تھے، بچے تھے، عورتیں تھیں، امام سجاد علیہ السلام تھے، ان سب کو دربار میں داخل کیا گیا۔ سرکار سید الشہداء کے سر کو اس کے سامنے لا کے ایک تشت میں رکھا گیا۔ اس کو فتح یعنی فخر محسوس ہو رہا تھا کہ ہم نے ان کو مثلا نعوذ باللہ شکست دے دی ہے، اور یہ بھی یزید کی غلط فہمی تھی۔
یہ شکست کوئی نہ ظاہری نہ باطنی کسی اعتبار سے شکست نہیں تھی، کیونکہ سرکار سید الشہداء مقصد کی جنگ لڑ رہے تھے، اصول کی جنگ لڑ رہے تھے، فکر کی جنگ لڑ رہے تھے، تحریک کی جنگ لڑ رہے تھے۔ جب مقصد کی جنگ ہوتی ہے تو اس میں جسموں کی حیثیت نہیں ہوتی ہے، جسم قربان کر دیے جاتے ہیں لیکن مقصد بچا لیا جاتا ہے۔ سرکار سید الشہداء کو معلوم تھا کہ جسم قربان ہو جائیں گے لیکن مقصد بچ جائے گا۔ یزید اقتدار کی جنگ لڑ رہا تھا، یزید مادیت کی جنگ لڑ رہا تھا۔ اس اقتدار اور مادیت کے نشے میں انسان کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، انسان اندھا ہو جاتا ہے، پھر اس کو یہ نہیں لگتا ہے کہ اس کو اصلاً سمجھ بھی نہیں آتا ہے کہ حقیقت کیا ہے، کامیابی کیا ہے، ناکامی کیا ہے۔ اس کے نتیجے میں جو چھوٹی سی چیز بھی کوئی مل جاتی ہے کہ ذرا واقع کامیابی نہیں ہوتی ہے لیکن اس کو کامیابی سمجھتا ہے۔ یزید اس کو کامیابی سمجھ رہا تھا۔ آج کے بھی یہ جو صاحبان اقتدار ہیں وہ اس کو ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو کامیابی سمجھتے ہیں جو کہ در واقع ان کی کامیابی نہیں ہے، یہ ان کی غلط فہمی ہے کامیابی۔ بہرحال، اور دوسری طرف سے یزید کے دل میں جو ایک کینہ تھا جو وراثت میں یزید کو ملا تھا، بنی امیہ نے شام والوں کے دل میں کینے کا بیج بویا تھا۔ تو سوچئے کہ جس بنی امیہ نے شام کی عوام کو اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام اور بالخصوص مولا کائنات اور ائمہ اطہار علیہم الصلوۃ والسلام کے خلاف ان کے شام کے عوام کے دل میں اتنا بغض بویا ہو، تو بنی امیہ کے خاندان سے تعلق رکھنے والا خود یزید کے دل میں کتنا بغض بویا گیا ہوگا، کتنا اس کے اندر بغض ہوگا۔ لہٰذا وہ جو خاندان، اور وہ بغض دکھے گا ابھی یہ مرحلہ اور اس کے بعد کے مرحلے میں وہ بغض محسوس ہوگا انشاءاللہ۔ لہٰذا وہ بغض، وہ کینہ جو اس کے دل میں تھا وہ ظاہر ہوا، اور اس نے سرکار سید الشہداء کے سر کے ساتھ بے حرمتی کی۔ اور یہی نہیں کہ بے حرمتی کی، کچھ اشعار پڑھے، یہ مشہور اشعار ہیں، یزید کے اشعار ہیں، لیکن ان اشعار کی خاصیت یہ ہے کہ کفر آمیز ہے۔ خالی یہی اشعار اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ یزید کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ وہ اپنی جیت کے متعلق اول فول بک رہا تھا، الٹی سیدھی باتیں کر رہا تھا، قرآن مجید کی آیات کا غلط استعمال کر کے اپنے فائدے میں اس کی تعویل کر رہا تھا، آیات کا مس یوز کر رہا تھا، سرکار سید الشہداء کے سر کی بے حرمتی کی، اور جو کینہ اس کے دل میں تھا وہ کینہ بالخصوص ان اشعار کی شکل میں ظاہر آیا۔ دوسرا مرحلہ، اور بھی بہت سارے مرحلے، یہاں پہ دو باتیں ہم عرض کر رہے ہیں۔ وہ کینہ سامنے آیا۔ اشعار کا مفہوم یہ ہے ترجمے کا کہ یزید کہتا ہے کاش ہمارے قبیلے کے سران یعنی سردار ہوتے جو بدر کی جنگ میں قتل کیے گئے تھے، تو وہ دیکھتے کہ خزرج کے طائفے کو ہم نے اپنی تلوار سے کس طریقے سے غمگین کیا ہے۔ جنگ بدر میں وہ نہیں جو اسلام کی طرف سے لڑ رہے تھے، ابھی آگے کی بات میں یہ اور مزید کلیئر ہوگا، ابھی بھی بات واضح، آگے کی بات میں مزید کلیئر ہوگا، وہ جو مقابل میں کفار کی طرف سے لڑ رہے تھے۔ جنگ بدر معلوم ہے اسلام کی ڈیفینسیو جنگ ہے، اسلام نے حملہ نہیں کیا تھا، کفار نے حملہ کیا تھا، ڈیفینس کیا ہے اسلام نے، دفاع کیا ہے اسلام نے۔ خود یہ معاملہ کہ ادھر سے حملہ ہوا تھا، یہ حالات پہ بہت زیادہ اثر انداز ہے۔ اس جنگ بدر عالم اسلام کی پہلی جنگ، بڑی جنگوں میں، البتہ چھوٹی بھی جنگ بدر ہے یہ، یعنی جنگ بدر بڑی، جنگ بدر چھوٹی۔ لہٰذا اگر وہ لوگ ہوتے تو دیکھتے کس طریقے سے ہم نے اپنی تلوار سے ان کو غمگین کیا ہے، اور خوشحالی کے ساتھ خوش ہو کے وہ لوگ یہ نعرہ بلند کرتے کہ یہ یزید تمہارا ہاتھ شل نہ ہو۔ خوب یہ تعریف کے لیے استعمال ہوتا ہے اس طرح کی عبارتیں، اور یہ محاورے کی چیز ہے کہ جو عربی زبان میں اس کا ترجمہ کہ تمہارا ہاتھ شل نہ ہو۔ ہمارے بزرگان کو بنی ہاشم نے قتل کیا ہے، ہم نے بنی ہاشم کو قتل کر کے جنگ بدر کا بدلہ لیا ہے۔ آپ دیکھیں یہاں پہ یہ بات مزید واضح ہو گئی، اور اس اپنی فتح کو
جو بدر میں شکست حاصل ہوئی تھی، جنگ بدر کو مسلمان جیتے تھے، کفار ہارے تھے، یزید کہہ رہا ہے کہ ہم نے اپنی اس جیت کو، جو کہ جیت نہیں تھی اس کو جیت سمجھ رہا ہے، اس جیت کو جنگ بدر کی ہار کا بدلہ سمجھا ہے۔ ابھی تو کلیئر ہو گیا نا کہ کس کی طرف سے بات کر رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد بہت عجیب اشعار یزید کہتا ہے کہ بنی ہاشم نے حکومت کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ عجیب جملے ہیں، واقعی صرف کفر ہے ان جملوں میں کہ جو بالخصوص اس کے بعد آ رہے ہیں، وگرنہ نہیں تو نہ کوئی خبر ہے جو آسمان سے آئی ہے اور نہ ہی ان پہ کوئی وحی نازل ہوئی ہے۔ استغفر اللہ، اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ ہم خندف کے نسل سے نہیں ہیں کہ فرزندان احمد سے انتقام نہ لے۔ یہ جو اشعار کے مفہوم کو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، اگر اس مفہوم پہ ذرا سا غور کیا جائے تو اس سے یہ واضح ہوتا ہے اور یہ کلیئر ہوتا ہے۔ پہلی چیز جو پہلا بہت واضح میسیج اس سے سامنے آتا ہے کہ یزید کا نہ اللہ پہ ایمان تھا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایمان تھا، نہ قرآن مجید پہ ایمان تھا، اور نہ ہی ماد و قیامت پہ ایمان تھا۔ تو پھر وہ مسلمان کس چیز کا ہے؟ کیسا مسلمان بچا ہے؟ خاص کر کے وہ لوگ کہ آج جن کے دلوں میں یزید سے ہمدردی ہے، وہ تھوڑا سا ہوش و حواس میں آئیں اور وہ دیکھیں کہ جس انسان کا اسلام سے کوئی تعلق نہ ہو، جو شرابی ہو، بندروں سے کھیلتا ہو، حیوانوں سے کھیلتا ہو، جس نے آل رسول کی بے حرمتی کی ہو، جو خود اپنے کفر کا اعلان کر رہا ہو، کیسے اس انسان سے وہ لوگ ہمدردی کر سکتے؟ کیسے اس کی تعریف کر سکتے؟ یہ تعریف خود بہت ساری داستانوں کو طے کر دیتی ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ لوگ کس طریقے سے یزید کو قبول کر سکتے ہیں۔ یزید تو اتنا بدترین انسان تھا، اور اس کی بربریت، اس کا ظلم، اس کی خرابی اتنی کلیئر تھی، اتنی واضح تھی، اور آج بھی اتنی واضح ہے کہ یزید، لفظ یزید بدترین گالیوں میں سے گالی شمار کیا جاتا ہے۔ واقعی یہ خود ایک لائق فکر نکتہ ہے کہ یکبارگی کیوں کچھ لوگوں کا ایسا جوش پیدا ہو گیا کہ یزید کی تعریف کرنے لگے۔ یکبارگی کہاں سے پیدا ہو گئے اور سامنے آنے لگے کہ یزید کی تعریف کریں؟ کیوں؟ اس کے پیچھے کوئی سازش ہے، کوئی علل اسباب ہیں اس کے پیچھے، افراد ہیں اس کے پیچھے، کوئی مقصد ہے اس کے پیچھے، کیا ہے؟ یہ خود ایک لائق فکر چیز ہے۔ خوب یزید کہ جس کے پاس نہ کوئی تدبیر تھی، نہ دور اندیشی تھی، نہ کچھ، نہ ظاہر اسلام کی رعایت کرتا تھا، اس طریقے سے اس نے سرکار سید الشہداء کی توہین کی، اور نہ سرکار سید الشہداء کی توہین کی، در واقع اس نے اسلام کی توہین کی۔ یہاں پہ یہ بات بھی واضح ہوتی چلے، یہ پہلا پوائنٹ ہے جو اشعار سے، بہت ساری چیزیں ہیں جو اس کے اشعار سے واضح ہو رہی ہیں۔ یہ دو چیزوں کو ہم پیش کر کے بات کو آگے بڑھائیں گے۔ یہاں پہ یہ بات بھی پیش کر دی جائے کہ خود سرکار سید الشہداء سے جو یزید کو دشمنی تھی، جو پرابلم تھی، وہ ذاتیات کی بنیاد پہ نہیں تھی، پراپرٹی اور پرسنل چیزوں کی بنیاد پہ نہیں تھی، دین کی بنیاد پہ تھی۔ سرکار سید الشہداء چاہتے تھے کہ یزید کے وجود سے دین کو نقصان نہ پہنچے، آپ اسلام کو یعنی مسلمانوں کو فائدہ پہنچانا چاہتے تھے، اور یزید جو اپنے کفر کا کھلم کھلا اعلان کر رہا تھا، کہ جو بہت نارمل انسانوں میں بھی اس کا شمار نہیں ہوتا تھا، نہایت بدترین بدکار قسم کا انسان تھا، کہ جس کی داستان ہے، اور جس نے کوئی بھی عالم اسلام کی حرمت کو نہیں چھوڑا، مکے کو تاراج کیا، مدینے کو تاراج کیا، خانہ کعبہ کی بے حرمتی کی۔ تو اب یزید سے جنگ ذاتیات کی بنیاد پہ نہیں ہے، اسلام کی بنیاد۔ خود سرکار سید الشہداء کی بھی اگر نعوذ باللہ اس نے توہین کی، استغفر اللہ، تو یہ توہین بھی اس نے در واقع سرکار سید الشہداء کی اسلام کی بنیاد پہ کی ہے، یہ بھی اسلام کی جنگ ہے۔ لیکن یزید نے جو باتیں کی ہیں، ان باتوں میں خود اس نے ڈائریکٹ قرآن کا انکار کیا، کوئی وحی نہیں، رسالت سے انکار ہے، کھلواڑ ہے یہ سب، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ تو ابھی اس کے کفر کے لیے کیا بچا ہے؟ دوسری چیز کہ جو
یزید کے نشاء سے بہت واضح ہے وہ یہ کہ یزید جو جنگ لڑ سرکار سید الشہداء جو جنگ لڑ رہے تھے وہ اسلام کے لیے لڑ رہے ہیں. آپ کے جملہ شروع سے دیکھیے, اصلاح چاہتے ہیں, کیا نہیں دیکھتے ہو کہ حق پہ عمل نہیں ہو رہا ہے, باطل سے نہیں روکا جا رہا ہے, سنتیں مرتی جا رہی ہیں, بدعتیں زندہ ہوتی جا رہی ہیں, لوگ دنیا کے غلام ہیں, دین زبانوں سے چپکا ہوا ہے. جتنے بھی اس طرح کے اقوال ہیں دیکھیں, سب میں جو دغدغہ ہے, جو مقصد ہے وہ دین ہے, اسلام ہے, اسلام کا تحفظ ہے. جو سیرت ہے وہ سیرت اسی طرف جا رہی ہے اسلام کے لیے. ذرا بھی سرکار سید الشہداء نے مال دنیا اور مادیات میں سے نہ کسی چیز کی طرف اشارہ کیا, نہ کچھ چاہتا. جب شہزادے علی اکبر اور جناب شہزادے قاسم سے گفتگو ہوئی تو جناب علی اکبر کیا کہتے ہیں, اگر ہم حق پہ ہیں تو ہمیں اس بات کی فکر نہیں, ہم موت پہ جا گرے یا موت ہم پہ آ گرے. جناب قاسم کیا کہتے ہیں, اگر ہم حق پہ ہیں تو موت ہمارے لیے شہد سے زیادہ شیریں ہے. تو سرکار سید الشہداء کی طرف سے یہ جنگ کمپلیٹ ایک مکمل اسلامی جنگ تھی, لیکن اس کے مقابلے میں یزید کی طرف سے یہ جنگ کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا. اور ظاہر سی بات ہے, جب خود یزید کا کوئی تعلق نہیں ہے, یزید خود اپنے کفر کا اعلان کر رہا ہے, تو کیسے اسلام سے تعلق ہوگا. لہذا عالم اسلام میں وہ لوگ جو ان مسائل پہ فکر کرنا چاہتے ہیں وہ اس چیز کو محسوس کریں کہ یزید کی طرف سے یہ کی جانے والی جنگ اسلامی جنگ نہیں ہے. پھر یزید نے خود کلیئر کیا کہ یہ جو جنگ ہے یہ در واقع ایک کینے کے بدلے کی جنگ ہے, یہ در واقع کفر کے نیابت کی جنگ ہے. بدر کا بدلہ لے رہا ہے, بدر کی شکست کا بدلہ لے رہا ہے. یعنی وہ کفار کی جنہوں نے بدر میں حملہ کر کے اسلام کو ختم کرنا چاہا اور شکست کھا کے چلے گئے, تو آج اتنے سال بعد سن 2 ہجری میں بدر ہوئی ہے, سن 61 ہجری میں سرکار سید الشہداء قتل ہوئے ہیں. 59 سال بعد یزید کے دل میں بدر کا کینہ اتنی گہرائی تک موجود ہے, تو آپ سوچئے کہ اس کا کفر کتنا مضبوط ہوگا. یہ بدر کے بدلے کی اس نے بات کی ہے کہ ہم نے بدر کا بدلہ لیا ہے, بدر کی شکست کا بدلہ لیا. یعنی اس کا مطلب یہ کہ یزید جو جنگ لڑ رہا تھا وہ کفر کی نیابت میں جنگ لڑ رہا تھا. کربلا کی جنگ مسلمانوں کی جنگ نہیں ہے, اسلام اور کفر کی جنگ ہے, کہ جہاں پہ کفر اسلام کا نقاب اوڑھے ہوئے تھا. ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ نے اس نقاب کو اتار کے یزید کے چہرے کو لوگوں کے سامنے آیا کر دیا. یہ ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ کا وہ کارنامہ ہے کہ جو رہتی دنیا تک کے لیے مشعل راہ ہے. بہت سارے مسائل اس کے ذریعے سے حل ہو سکتے ہیں. لہذا ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ نے جب ان اشعار کو سنا کہ جو اسلام کے معتقدات اور عقائد کا انکار کر رہا ہے, کفرآمیز گفتگو کر رہا ہے, رسول سے کے انتقام کی بات کر رہا ہے, اولاد رسول کے قتل کو اپنی شکست کے بدلے کے حساب میں رکھ رہا ہے, بدر کے بدلے کے حساب میں رکھ رہا ہے, اور دوسری طرف سے یہ وہ بزم تھی کہ جس میں جیسا کہ عرض کیا کہ بڑے بڑے لوگ, حکومت بظاہر تو حکومت اسلامی تھی, شام کی حکومت, یعنی اب جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, جو وزراء ہیں, منسٹرز ہیں, یہ اسلامی حکومت کے منسٹرز ہیں. بعض اوقات ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ پوری دنیا میں اتنے بڑے پیمانے پہ اسلام کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں, مسلمانوں کا کتنی جگہوں پہ قتل عام ہو رہا ہے, لیکن بعض اسلامی ممالک ان چیزوں پہ نہیں بول رہے ہیں. کیوں نہیں بول رہے ہیں؟ دیکھیں آپ, دربار یزید میں اس کا جواب ملے گا کیوں نہیں بول رہے. نہ بولنے کے پیچھے ایک علت ہوتی ہے, ریزن ہوتا ہے, وجہ ہوتی ہے جس لیے نہیں بولتے ہیں. وہ دربار یزید میں ٹھیک ہے, وہ جو سفیر ہیں دوسرے ممالک کے, دوسری جگہوں کے, خود ٹھیک ہے, اگرچہ ایک روایت ہے کہ وہ سفیر بھی بولا تھا. خیر, ابھی اگر وہ نہیں بولے تو مسئلہ نہیں, لیکن جو خود شام کے افراد ہیں, جو بڑے بڑے قبیلوں کے سردار ہیں, جن کو اشراف کہا جاتا ہے, جو منسٹرز ہیں, یہ اسلامی خود مسلمان ہیں, یہ سب اسلامی حکومت کے منسٹرز, اسلامی فوج کے کمانڈرز, اسلامی ملک کے مسلمان سردار موجود ہیں. اور ان ساری کفرآمیز بات کو دیکھ کے, اسلام کے معتقدات کا مذاق اڑتے ہوئے دیکھ کے, ان کے ذرا سا بھی کان میں جو نہیں رہیں گی اور ذرا سا بھی انہوں نے اعتراض نہیں کیا.
یہ ہوتا ہے یزیدی مزاج. ان سب کو اپنے کرسی کی تھی. یہ خوف تھا ان کے دلوں میں. یہ ڈر رہے تھے کہ اگر ہم بولیں گے تو ہمارا اقتدار چھن جائے گا, ہمارا عہدہ چھن جائے گا. باوجود یہ کہ ان کا تعلق ملٹری سے تھا, ہمیشہ دیکھنے میں ان کے پاس اقتدار تھا, لیکن در واقع یہ نامرد تھے کہ جن کے اندر باطل کے خلاف اور حق کے حمایت میں بولنے کی حیثیت نہیں تھی. آج بھی اس طرح کے اسلامی ممالک کے جتنے بھی حاکم ہیں, حکام ہیں, یہ کہنے کو حکام ہیں, در واقع یہ وقت کے یزید کے نوکر اور غلام ہیں جو اپنے عہدے اور حکومت کو لے کے خوف کھاتے ہیں کہ اگر ہم ذرا سا بھی حق کے لیے بولیں گے تو ہماری حکومت گر جائے گی, ہمارا اقتدار ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا. انہوں نے اسلام کو بیچ کے حکومت حاصل کی ہے, جیسے انہوں نے اسلام کو بیچ کے اقتدار کو حاصل کیا تھا. اسلام فروش ہیں یہ لوگ, اور سب سے بڑا اسلام فروش وہ ہے جو مرکز اسلام میں بیٹھا ہوا ہے. اسلامی ویلیوز پہ بھی دھبا ہے, اسلام کے نام پہ بھی دھبا ہے, اسلامی ویلیوز کو بھی نقصان پہنچا رہا ہے, مسلمانوں کو بھی نقصان پہنچا رہا ہے, اور ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ زائونزم اور اسرائیل کے آگے دم ہلاتے ہیں وہ لوگ. یہ یزیدی نظام ہے, یزیدی سسٹم ہے. ان کا ضمیر مردہ ہے, ان کے اندر اسلام سے ہمدردی نہیں ہے, اسلام سے محبت نہیں ہے. لہذا کسی نے بھی اعتراض نہیں کیا. لیکن دوسری طرف سے ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا کی جو کہ ایک گوشے میں بیٹھی تھی, جب دربار میں وقت ہمارا ختم ہو رہا ہے, ہم اس بات کو, اس پوائنٹ کو ختم کر دیں, اور یہاں سے ثانیہ زہرا کے خطبے کو ہم شروع کرنا چاہتے تھے, تو انشاءاللہ کل کی گفتگو میں اس بات کو ہم پیش کریں گے. ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا جو کہ ایک گوشے میں بیٹھی تھیں, اور اس کی وجہ یہی تھی کہ بہت زیادہ مردوں کی نگاہوں میں سامنے نہ آئے, نامحرموں کا مجمع ہے, اتنے سارے لوگ جمع کیے گئے ہیں, تماشائیوں کا مجمع ہے, یہ بھی تماشائی ہے سب کچھ. لیکن جب دیکھا کہ اسلام پہ حملہ ہو رہا ہے تو بلند ہوئیں اور وہیں سے گفتگو شروع کیا آپ نے. یہ آسان بات نہیں ہے ثانیہ زہرا کا بولنا. خود ثانیہ ابھی کیا بولی, اس پہ انشاءاللہ گفتگو ہوگی, خود بولی یہ بہت بڑی چیز ہے. در واقع یہ مزاج ہے جو کربلائی مزاج ہے, اور یہ مزاج ہی ہماری کربلائی ہونے کی پہچان ہے. ہماری اندرونی حالت یہ ہونی چاہیے کہ جب بھی دین پہ کسی طرح کا حملہ ہو, کہیں سے بھی دین کو کوئی نقصان پہنچے, تو ہم کو سکون نہ ملے بلکہ ہم بے قرار ہو جائیں. ہوتا ہے نا کہ انسان کی جو اپنی ملکیت ہوتی ہے, جو اپنی پراپرٹی ہوتی ہے, کوئی انسان آپ کے گھر میں آئے اور آنے کے بعد مثلا کبھی آپ کے اے سی کو توڑنا شروع کر دے, کبھی آپ کے مثلا لائٹ کو توڑنا شروع کر دے, حتیٰ جو قیمتی چیزیں ان کو خراب کرنا شروع کر دے, تو آپ کیا خاموشی سے بیٹھ کے تماشا دیکھیں گے؟ ابھی چھوڑو کون بولے, ہٹاؤ. نہیں, جب یہ محسوس ہوگا کہ ہمارا نقصان ہے تو برداشت نہیں کریں گے. بہت زیادہ رسپیکٹ ہوگی, احترام ہوگا تو رسپیکٹ سے منع کریں گے, روکنے کی کوشش کریں گے, لیکن جب نہیں رکے گا تو ایک مرتبہ پھر اختلاف کی صورت آ جائے گی, لڑائی کی صورت آ جائے گی, جھگڑے کی صورت آ جائے گی, ہاتھا پائی کی صورت آ جائے گی, لیکن نقصان نہیں ہونے دیں گے اپنا. ہماری وہ اندرونی صورت ہونی چاہیے, حالت ہونی چاہیے کہ ہم اسلام کو, دین کو اتنا اپنا سمجھ لیں کہ جب اس کو نقصان محسوس ہو اس کا تو ہم اس کو برداشت نہ کریں, تڑپ اٹھے, بے قراری پیدا ہو جائے, بے چینی پیدا ہو جائے. جو لوگ دین کو اپنا سمجھتے ہیں وہی دین کا دفاع کرتے ہیں اور وہی دین کے لیے, ورنہ دین کو پائمال ہوتے دیکھ کے خاموش رہ جانا یہ تو کوفیوں کی فطرت ہے, مدینے کے بے وفاؤں کی فطرت ہے کہ جو اتنا سب کچھ ہوتے ہوئے دیکھ کے خاموش بیٹھے رہے. تو مکے کے بے غیرتوں کی فطرت ہے. سرکار سید الشہداء کو نے اتنے خطبہ منہ میں اتنی غیرت دلانے کی کوشش کی, وہ بے غیرت بیٹھے رہے, حتیٰ آپ کی نصرت کے لیے آپ کے ساتھ بھی نہیں آئے. ان کو یہ دین اپنا نہیں لگ رہا تھا, بس وہ ٹھیک ہے ایک دین ہے, آبا و اجداد نے کلمہ پڑھ لیا یا انہوں نے کلمہ پڑھ لیا, کیونکہ ابھی تو بہت زیادہ وقت نہیں گزرا, کتنے ایسے انہوں نے خود کلمہ پڑھ لیا ہے, ٹھیک ہے ایک سسٹم ہے جس کو ہم کسی حد تک ہمارا اپنا نہیں سمجھ رہے ہیں کہ اگر اس پہ کوئی حرف آ رہا ہے تو وہ اپنا نقصان محسوس ہو. لہٰذا
تاریخ کربلا میں سرکار سید الشہداء کے ناصر وہی لوگ بنے جن کو اسلام کا نقصان، اپنا نقصان محسوس ہوا۔ جن کو اپنا نقصان محسوس نہیں ہوا وہ بصرے میں بیٹھے رہے، مکے میں بیٹھے رہے، مدینے میں بیٹھے رہے، کوفے اور شام میں بیٹھے رہے، لیکن امام کی نصرت کے لیے نہیں آئے۔ آج بھی ہم لوگ اتنی دعا کرتے ہیں کہ مولا ہم امام کے ناصر ہو جائیں، اپنے وقت کے امام کے ناصر ہو جائیں۔ دعاؤں کے ذریعے صرف نصرت نہیں ملنے والی ہے، دعاؤں کے ساتھ ساتھ اپنے حالت میں وہ تبدیلی پیدا کریں کہ آج جب اسلام پہ کوئی چوٹ پہنچے تو ہمیں تکلیف محسوس ہو، اور ایسی تکلیف محسوس ہو کہ یہ نقصان ہمارا نقصان ہے، تب ہم آج کے وقت کے امام کے ناصر بن سکتے ہیں، جب ہم کوئی اپنا۔ لیکن اگر ہم کو یہ ہو کہ نہیں ٹھیک ہے چلتا ہے، اتنا تو ہوتا ہی ہے اب آج کل، کیا کیا جائے، سبھی ایسا کر رہے ہیں، تو یہ ساری دلیلیں، یہ ساری باتیں سن 60 ہجری 61 ہجری میں گزر چکی ہیں۔ لوگ یہی تو کہتے ہیں سبھی تو کر رہے ہیں ایسا، اب اگر فلاں بھی کر رہا ہے تو کیا مشکل ہے۔ خوب اس کا مطلب کی ہے رابطہ دین کا رابطہ نہیں ہے، مادیات کا رابطہ ہے، عہدے کا رابطہ ہے، خواہشات کا رابطہ ہے، غیر دینی رابطہ ہے کہ جس کو بچانے کے لیے انسان دین کو داؤں پہ لگا رہا ہے۔ سینکڑوں لوگ وہاں پہ عالم اسلام کے، جن کو بڑا بڑا کوفے کی، شام کی کرین جن کو کہہ سکتے ہیں، اس ظاہری اعتبار سے بیٹھے تھے، اور سب نے اس کفر کو برداشت کر لیا، سب نے اس توہین کو برداشت کر لیا۔ ٹھیک ہے، یہ ہم مانتے ہیں کہ مثلا اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام کے خلاف ایک بغض کا بیج بویا گیا تھا، نفرت تھی، تو کیا اہل بیت سے جو نفرت ہے اس کی بنیاد پہ رسول سے بھی انکار کر دو گے؟ بدر تو سب کے لیے کلیئر تھی، یہ تو ایک دم ابتدائی پہلی جنگ عالم اسلام کی سن 2 ہجری کا واقعہ ہے۔ تو جن لوگوں کا خون بدر کے معاملے کو لے کے توہین رسول پہ نہیں کھولا، انکار قرآن پہ نہیں کھولا، ان کا خون سرکار سید الشہداء کے قتل پہ کیسے کھولتا؟ لیکن ہاں، ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا نے جب خطبہ ارشاد فرمایا تو اس خطبے نے اپنی تاثیر دکھائی، اس خطبے نے بہت ساری چیزیں پیش کی۔ ثانیہ زہرا ناگاہ ایک گوشے سے کھڑی ہوئی اور آپ نے یزید کی جو یاوہ گوئیاں تھیں، یزید کی بیہودہ باتیں تھیں، اول فول جو بک رہا تھا، اس کے مقابلے میں ایک نہایت مدلل گفتگو کی، لاجک رکھی لوگوں کے سامنے، دلیل کے ساتھ بات پیش کی، اور نہ یہ کہ لاجک رکھی، دلیل کے ساتھ بات پیش کی، دنیا کے بہت سارے جھوٹے گمان کو رسوا کر دیا، ختم کر دیا کہ جو لوگ سمجھ رہے تھے یا خود یزید سمجھ رہا تھا کہ یزید کو عزت حاصل ہوئی ہے، بھرے دربار میں جس مجمع کو یزید نے جمع کیا تھا اس کے سامنے خود یزید کو رسوا کر کے بتا دیا کہ ذلت یزید کا سرمایہ ہے، یزید کے ساتھ ہے، اور اہل بیت کے ساتھ عزت ہے۔ بھرے دربار میں آپ نے، آسان ہے جہاں پہ یزید کا سارا ظلم سامنے ہو، اتنے مظالم دیکھتی ہوئی آ رہی ہیں، کربلا میں اتنے مظالم دیکھے، کربلا سے کوفہ کا راستہ، کوفے میں، کوفے سے شام کا راستہ، کوفے کے قید خانے میں، شام کے بازار میں اتنے مظالم دیکھے، تو ایک فطری چیز ہوتی ہے کہ عام انسان ان مظالم کو دیکھ کے ذہنی اعتبار سے بہت زیادہ ٹوٹ جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ اتنا ظلم کرنے والا بھی پھر ظلم کرے گا، کچھ چھوڑو ہٹاؤ۔ ثانیہ زہرا یہی بتانا چاہتی تھیں کہ کسی کے ظلم کی بنیاد پہ مت ٹوٹو، اس لیے کہ ٹوٹنے والا نظام کے ساتھ نہیں چلتا ہے، مادیات والے ہوتے ہیں جو ٹوٹ جایا کرتے۔ ثانیہ زہرا بتانا چاہتی تھیں کہ دیکھو کتنا بھی بڑا ظلم ہو، لیکن کبھی بھی باطل کو خاموشی سے قبول نہ کر لو، اور کبھی بھی حق کی حمایت کو چھوڑو مت۔ یہ سارے مظالم کو اور نہیں یہ کہ سارے مظالم کو دیکھا، خود دربار کی جو شکل تھی، اتنا بظاہر عظیم سجایا گیا تھا، وہ خوبصورت تخت، وہ کرسیاں، وہ کرسیوں بیٹھنے والے بڑے بڑے لوگ، وہ فوج ہے نا، روایات میں کہ یزید کے آس پاس سپاہی کھڑے تھے، ان کے پاس اسلحے تھے، نوکر چاکر تھے، ایک اشارے میں کوئی بھی ظلم ہو سکتا تھا، کوئی بھی ظلم ممکن تھا۔ کیا ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا ان چیزوں کو نہیں نعوذ باللہ سمجھ پا رہی تھی؟ سمجھ رہی تھی، لیکن بتانا چاہتی تھی۔
بتانا چاہتی تھیں کہ باطل کے خلاف کبھی بھی خاموش مت بیٹھو، دین کی توہین کبھی بھی برداشت مت کرو۔ جو انسان معاشرے میں فساد برپا کرے کبھی بھی اس کے خلاف خاموش مت رہو۔ بس وقت نہیں ہے کہ ہم اپنی بات کو آگے بڑھائیں، لیکن اختتام میں 2 جملے کہہ کے مصائب آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ سرکار سید الشہداء کے اس قتل سے لے کے ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا کہ اس سفر تک ہمیشہ یہی ہم کو بتایا گیا ہے کہ باطل کو برداشت نہیں کیا جائے اور اس کے خلاف، ہر فساد کے خلاف آواز اٹھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تاریخ میں 1400 سال پہلے جو فساد ہو چکے ہیں، جو غلطیاں ہو چکی ہیں، اس کی مخالفت کی جائے، اس کے بعد یا آج کے زمانے میں جو غلطیاں ہیں ان کی مخالفت نہیں کی جائے۔ نہیں، در واقع کربلا کی سیرت ہی یہی ہے کہ اپنے وقت کے باطل اور فاسد انسان کے خلاف، اپنے وقت کے فساد کے خلاف آواز اٹھاؤ۔ سرکار سید الشہداء کی تحریک کو یاد کرنا ہماری ذمہ داری ہے، وہ بنیادی ذمہ داری ہے، کیونکہ اگر اس کو ہی چھوڑ دیں گے تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے محرم و سفر کی دین ہے۔ امام خمینی کا بہت قیمتی اور بہت گہرا جملہ ہے، لیکن حقیقی سیرت کربلا کی یہ ہے کہ اپنے وقت کے فساد کا مقابلہ کرو۔ ہماری عزاداری کا آؤٹ پٹ یہ ہو کہ جب ہم فرش عزا سے اٹھیں تو یہ پہچان کے اٹھیں کہ آج وہ کون سی چیز ہے جو ہمارے معاشرے کو خراب کرنا چاہ رہی ہے، چاہے وہ مذہب کے اعتبار سے ہمارے معاشرے کو خراب کر رہی ہو، چاہے وہ ملک کے اعتبار سے خراب کر رہی ہو۔ کربلا کے دامن میں دونوں پہلو موجود ہیں۔ جب ہم فرش عزا سے اٹھیں تو اپنی اس ذمہ داریوں کے احساس کے ساتھ اٹھیں کہ آج دنیا میں جو لوگ فساد پھیلا رہے ہیں ان کے خلاف آواز اٹھانا، کس طریقے سے آواز اٹھانا ہماری ذمہ داری ہے، تاکہ عزاداری کا حق ادا ہو سکے، تاکہ عزاداری کا حق ادا کر سکیں اور عملی طور پہ یہ ثابت کریں کہ ہم نظام کے ناصر ہیں، یعنی وقت کے امام کے ناصر ہیں۔ کیونکہ جو انسان نظام کا ناصر نہیں بن سکتا وہ وقت کے امام کا بھی ناصر نہیں ہو سکتا۔ عالم اسلام میں اس نصرت کے لیے یہاں پہ اس نصرت کی اس سے بڑی مثال اور اس سے بڑی بات ہو ہی نہیں سکتی ہے کہ جہاں ایک چھوٹے سے 6 مہینے کے بچے کو بھی اس مسئلے پہ قربان کر دیا گیا ہو یا وہ بچہ قربان ہو گیا ہو۔ بس چند جملے اس 6 مہینے کے بچے کی مصیبت کے اور زحمت تمام کی سرکار سید الشہداء کے ہدیوں میں سے وہ آخری ہدیہ تھا۔ جب آپ نے آواز استغاثہ کو بلند کیا، ثانیہ زہرا اور خواتین کی آواز رونے کی بلند ہوئی، امام در خیمہ پہ آئے، اپنے اس 6 مہینے کے بچے کو آغوش میں لیا، لاؤ دیکھیں شاید فوج اشقیہ اس کو سیراب کر دے۔ دشمنوں کے فوج کے سامنے گئے اور جانے کے بعد آپ نے فوج اشقیہ کے سامنے اپنے اس سوال کو رکھا، بہت ہی مختصر کر کے صرف چند جملے کہ ہم مصاب ہو سکیں۔ سرکار سید الشہداء نے دشمن کے سامنے سوال رکھا کہ ہمارے اس چھوٹے سے بچے کو پانی پلا دو، اس کا حلق سوکھ گیا ہے، ہونٹ سوکھ گئے ہیں، اس کی ماں کا شیر خشک ہو چکا ہے۔ اپنے بچے سے کہا بیٹا تم اپنے پیاس کی اظہار کرو۔ اب جو بچے کی پیاس کو فوجی اشقیہ نے دیکھا تو واقعی اتنی شدید پیاس تھی کہ فوجی اشقیہ کے وہ سنگ دل سپاہی بھی منہ پھیر پھیر کے رونے لگے۔ عزیزان محترم، یہ وہ مرحلہ تھا کہ سرکار سید الشہداء کی طرف سے اتنا عظیم انقلاب تھا کہ یہیں پہ جنگ کا رخ بدل جاتا۔ پسر سعد نے اس موقعیت کو محسوس کیا اور فوراً آواز دی، اینا اینا حرملہ اقطع کلام الحسین، اے حرملہ حسین کے کلام کو منقطع کر دو۔ ایک جملہ اور آپ کی خدمت میں عرض کریں ہم، تاکہ آپ اس 6 مہینے کے بچے کی پیاس کا احساس کر سکیں۔ اتنی آسانی سے نہیں فوج اشقیہ کے سپاہی رونے لگے تھے، اتنی آسانی سے انہوں نے منہ نہیں گھما لیا تھا، اس پیاس کو نہیں دیکھ پا رہے تھے۔ سرکار سید الشہداء نے
اپنے اس 6 مہینے کے بچے کے پیاس کے لیے جس لفظ کا استعمال کیا تھا تلظّا، یہ لفظ اس کے معنی یہ ہیں کہ جب پرندہ پیاس سے اتنا بیتاب ہو جاتا ہے کہ کبھی دیکھا ہوگا کہ پیاس کی شدت کی وجہ سے صرف اپنے چونچ کو کھولتا ہے اور بند کرتا ہے۔ جب مچھلی پیاس کی شدت پانی سے جدائی ہونے کی بنیاد پہ اتنا پریشان ہو جاتی ہے کہ وہ اپنی جگہ پہ نہ اچھل پاتی ہے، نہ اپنے سر اور دم کو پٹک پاتی ہے، صرف اپنے ہونٹوں کو کھولتی ہے اور بند کرتی ہے، تو عربی زبان میں اس کو تلظّی کہا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، یہ وہ موقع تھا کہ سرکار سید الشہداء نے اپنے بچے کے پیاس کی تعبیر اس لفظ سے کیا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ پیاس کا آخری مرحلہ تھا کہ جس کو دیکھ کے فوج اشقیہ برداشت نہ کر پائی۔ لیکن عزیزان محترم، حرملہ کا تیر چلا، اس چھوٹے سے بچے کے گردن کو چھیدا۔ 3 بھال کا تیر، 6 مہینے کا بچہ، سوکھی ہوئی گردن، وہ 3 بھال کے تیر نے بچے کے گلے کو چھید دیا۔ راوی لکھتا ہے من الاذن الی الاذن، ایک کان سے دوسرے کان تک تیر پہنچ گیا، اور نہ یہ کہ بچے کا گلا، سرکار سید الشہداء کے بازو تک وہ تیر پہنچ گیا۔ امام نے تیر کو نکالا، بچے کے جنازے کو ہاتھ میں لیا، خیمے کی طرف آئے۔ آخری جملہ اور زحمت تمام کہ ایک مرتبہ جب جناب رباب کی نگاہ پڑی تو ایک عجیب تاریخ ساز جملہ کہا ہے کہ جس نے امام جناب علی اصغر کی اس قتل کو لوگوں کے سامنے واضح کیا۔ اے میرے لال، کیا تمہارے سن کے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ عزیزوں، چھوٹے جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، بڑے جانوروں کو نہر کیا جاتا ہے۔ سرکار سید الشہداء کی آغوش میں اس بچے کو جس انداز سے قتل کیا گیا تھا، یہ انداز ایسا ہے جس طریقے سے اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے، ایسے حرملہ کا تیر علی اصغر کے گلے میں لگا تھا۔ عزیزان محترم، ہمارا لاکھوں سلام ہو صبر حسین پہ، لاکھوں سلام ہو رباب جیسی ماں پہ کہ جس نے اپنی نگاہوں کے سامنے 6 مہینے کے لاشے کو دیکھا، لیکن صبر کے امتحان میں کامیاب نظر آئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔